بعد وہ مزدور اچانک آ لیا، کہنے لگا جانتے ہو میرے کا کیوں نہیں تیرے انتظار میں رہا، تیرے تلاش میں رہا، کہا جو میری مزدوری بنتی ہے مجھے دے دو، یا اللہ اگر تیرے رضا کے خاطر میں نے اسے ہاتھ سے پکڑا، بکریوں کے ریوڑ کے پاس لے کے گیا، میں نے کہا یہ ریوڑ تیری مزدوری ہے ساتھ لے جا، وہ رو پڑا، میری عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، میں تو ایک مزدور انسان ہوں، چند سکوں کے بدلے مزدوری کرتا ہوں، جو میری مزدوری بنتی ہے دے دینا، میرے سے مذاق نہ کرنا، عزت نفس کو مجروح نہ کرنا، اللہ اگر تیری رضا کی خاطر میں نے پورا ریوڑ مزدوری میں دے کے اسے رخصت کیا تو اس عمل کا واسطہ دیتا ہوں اس پریشانی کو ٹال دینا۔ روایت میں آتا ہے دعا کا مکمل ہونا تھا کہ چٹان تھوڑی سی کھسک جاتی ہے، نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن ہوا کا جھونکا سورج کی کرن داخل ہونے لگی، زندگی کی ایک امید پیدا ہو گئی۔ اتنے میں دوسرے نے دعا کا آغاز کیا، کہا اللہ میری ایک بڑھیا ماں تھی، میں مزدوری کیا کرتا تھا، صبح جاتا شام کو لوٹ کے آتا، معمول یہ تھا پہلے دودھ کا پیالہ گرم کر کے ماں کی چار کی پپی کے پاس آتا، جب ماں دودھ نوش کر لیتی تو بچوں کی طرح لوٹ جاتا۔ ایک رات آیا، میں نے دودھ گرم کر کے ماں کے پاس پہنچا تو آج اب گوئے کہ اپنی ترتیب سے ہٹ کے ماں پہلے ہی نیند کے آغوش میں جا چکی تھی، میں نے ماں کو جگا کے تکلیف دینا برداشت نہ کی، خود تکلیف برداشت کرتے ہوئے ماں کی جاگنے کی انتظار میں کھڑا ہو گیا، انتظار کرتا رہا، رات کا آدھا حصہ گزرا ماں نہ جاگی، اکثر حصہ گزرا ماں نہ جاگی، حتیٰ کہ فجر کی اذانیں آئی، ماں کی آنکھ کھلی، میں نے دودھ پیش کیا، ماں نے دودھ نوش کر لیا، اس کے بعد میں اپنے بچوں کی طرف لوٹا، یا اللہ ماں کی خدمت اگر تیرے رضا کے لیے کی ہے تو اس مصیبت کو ٹال دینا۔ روایت میں آتا ہے دعا کا مکمل ہونا تھا کہ چٹان تھوڑی سی اور کھسک جاتی ہے، نکلنے کا راستہ نہیں، لیکن زندگی کی امید بڑھ گئی۔ تو پہلا اصول یہ معلوم ہوا اگر میرے معاملات میں امانت و صداقت ہوگی اللہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ آج کا میرا تاجر بے قرار اور پریشان ہے، میرے لیے رکاوٹیں ہیں، مصائب و پریشانیاں ہیں، مجھے اور آپ کو اصول ملا اگر میں اپنی تجارت و معاملات کو امانت و صداقت کے بنیاد پر چلاؤں گا اللہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا۔ دوسرا اصول ملا کہ ماں باپ کی خدمت مجھے زندگی کے سفر میں چٹان جیسی رکاوٹوں سے بھی بچا لے گی۔ ہاں آج کا نوجوان بزرگوں سے، بڑوں سے، اساتذہ سے دعا لینے کی چاہت رکھتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن گھر میں بوڑھے ماں باپ کی صورت میں جو بزرگ موجود ہیں اس سے آج کے اولاد دعا لینے کے لیے تیار نہیں۔ میں آپ کو ایک ذاتی واقعہ بتلاؤں، کئی سال پہلے کی بات ہے۔ خانقاہ کے دروازے پہ کھڑا تھا، خانے والے بڑھیا اماں آئی، قریب ہوتی گئی، میں سمجھ گیا کوئی بات کہنی ہے، لیکن بات کہنے سے پہلے اس کا جی بھر آیا، رو پڑی۔ میں نے کہا اماں کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو، بات تو بتلاؤ۔ کہنے لگی بیٹا میری نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، میری نوجوان اولاد مجھے کتیا کہہ کے پکارتی ہے۔ ایک جگہ بات چلی، بات میں ایک نوجوان میرا کہنے لگا حضرت میں آپ کو اپنے خاندان کا واقعہ بتلاؤں، ہمارے خاندان میں گھر میں ماں اور بیٹے کے آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، ماں نے اس سے میاں کے بیٹے سے کہا شرم کر، حیا کر، تجھے 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں پالا ہے، تو جواب میں بیٹا کہتا ہے احسان نہ کر، 9 مہینے کا کرایہ لے لے۔ تو یہ حالات ہیں، اس لیے ہم علماء سے جڑ جائیں، نیک صحبت میں آئیں، تو ماں باپ کی خدمت یہ چٹان جیسی رکاوٹوں کو ہٹا دیتی ہے۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں، جب بھی گھر سے نکلے کسی سفر پہ یا کسی کام، دکان، دفتر، ان سے دعائیں لے کے جائیں۔ اگر دنیا سے جا چکے ہیں انہیں دعائیں دے کے جائیں، اللہ مجھے کامیابی کے ساتھ بعافیت گھر واپس لوٹا دے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن بتا رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم پہ حضرت ہاجرہ و بڑھاپے کے اولاد حضرت اسماعیل کو جو 7 یا 9 سال کی عمر کا بچہ ہے مکہ کے چٹیل میدانوں میں چھوڑا، ملک شام چلے گئے۔ ایک عرصے بعد خواب آتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ آپ نے 80 اونٹ بیٹے کی جگہ پہ اللہ کے نام پہ قربان کر دیے۔ اگلی رات پھر خواب آیا بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو، پھر 80 اونٹ قربان کر دیے۔ تیسری رات خواب آتا ہے خلیل بیٹے کو میرے نام پہ قربان کر دو۔ اب آپ ملک شام سے چلے، مکہ کی بستی میں پہنچے، حضرت ہاجرہ سے ملے، کہا بیٹے اسماعیل کو تیار کرو، بڑے کی ملاقات کے لیے لے جانا چاہتا ہوں۔ اماں ہاجرہ نے سوچا والد ہیں، ایک عرصے بعد آئے ہیں، بیٹے کو لے جا کے بڑے کی ملاقات کرانا چاہتے ہیں۔
میرا تخیل اما ہاجرہ نے بیٹے اسماعیل کو نہلایا بھی ہوگا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے ہوں گے، کنگھی سرما کر کے باپ کے ہاتھ میں انگلی پکڑا دی ہوگی۔ ابھی وہ بچہ ہے جو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو اسماعیل تھا، واپس لوٹا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا۔ فرعون نے جب بچوں کا قتل عام شروع کیا، اسی اسلام موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، موسیٰ بے قرار ہے، فرعون کی فوج آئیں گی، بچے کو ذبح کر جائیں گی۔ رب کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، ہم نے موسیٰ کے دل پہ الہام کیا، پریشان نہ ہونا، دودھ پلاتے رہنا، خطرہ لائق ہو تو دریا کے موجوں کے حوالے کر دینا۔ مختصر یہ کہ ماں نے بچے کو صندوق میں بند کیا، صندوق کو دریا کے کنارے پلا کے رکھا، ماں پہلے پانی میں اتری، صندوق کو پانی کی سطح پہ لایا گیا، اب ماں اپنے ہاتھوں سے صندوق کو دھکیلتے ہوئے بچے کو دریا کے موجوں کے حوالے کرنے لگی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جو بیٹا ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے، ماں لگتی جگر کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چلا تو موسیٰ تھا، ایک وقت آیا اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، حضرت ہارون علیہ السلام فصیح اللسان تھے، لیکن اس کے باوجود اگر اللہ نے کلیم بنایا تو ہے کہ ہارون کو نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بنا دیا۔ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جن کے بارے میں آپ نے خوب سنا، اللہ تعالیٰ حضرت مدنی صاحب کے علم و عمل میں، ان کی محنتوں میں اور برکت عطا فرمائے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش ہوئی۔ کچھ عرصے بعد بنو سعد قبیلے کی 10 عورتیں مکہ کی بستی کا سفر کرتی ہیں، اس ارادے سے بچوں کو گود میں لیں گی، پالیں گی، کچھ معاوضہ ملے گا۔ اب 10 کی 10 چلی، ایک کی سواری نے ساتھ نہ دیا، 9 انتظار کرنے لگی، جب وہ پہنچی تو پھر چل پڑی، پھر اس کی سواری نے ساتھ نہ دیا، 9 میں سے ایک نے کہا چھوڑو، حلیمہ کو ہمارا بھی راستہ مارے گی، جلدی مکہ کی بستی میں پہنچے، مالدار بچوں کو گود میں لے لو، یا کم از کم جس کا باپ موجود ہو، یتیم نہ ہو، اسے اٹھا لو، کچھ نہ کچھ تو معاوضہ ملے گا۔ 9 کی 9 مکہ کی بستی میں پہنچتی ہیں، یکی بعد دیگر آمنہ کے دروازے بھی گئی، لیکن اللہ کے 9 کے 9 دامن اپنے محبوب کی تربیت کے لیے پسند نہیں تھے، کیونکہ ان دامن میں مال و دولت کی محبت نے جنم لیا تھا، ہر صحبت اس دامن میں کھیلا کرتے تھے، اس لیے رب نے 9 کے 9 کو اپنے محبوب پیغمبر کے در سے محروم لوٹا دیا۔ مکہ کی بستی سے بچوں کو لیتے ہوئے جانے لگی، حلیمہ پہنچ گئی۔ اب حلیمہ مکہ کی بستی میں ایک دروازے پہ بچہ ہے نہیں، بچہ ہے نہیں، ہر جگہ سے جواب ملا کہ بچہ نہیں ہے۔ کسی نے بتلایا کہ بی بی ایک ہی بچہ رہ گیا ہے، مکہ میں اور کوئی بچہ نہیں، اللہ کی شان ایک کی طرف بلانے والا ایک ہی رہ گیا تھا۔ اس میں حکمت یہ تھی، حلیمہ ہلم سے ہے، حلیمہ کے دامن میں ہلم نے جنم لیا تھا، صبر و تحمل حلیمہ کے دامن میں کھیلا کرتے تھے۔ رب کو یہ دامن اتنا پسند تھا کہ محبوب کی تربیت کے لیے انتخاب کر چکے تھے۔ اب میرا رب نہیں چاہتا تھا جب حلیمہ کو پتا چلے کہ میرا محبوب یتیم ہے تو کسی اور بچے کا احتمال ذہن میں نہ آ جائے، رب کو یہ بھی برداشت نہ تھا، اس لیے مکہ میں کوئی بچہ نہیں رہا سوائے ایک کے۔ آخرکار حلیمہ آمنہ کے دروازے پہ بچہ ہے، ہاں ہے، باپ ہے، آمنہ کی آنکھیں نم ہو گئی، کہا باپ تو نہیں، یتیم ہے، کہا اب کسی اور بچے کے احتمال تھا نہیں، تو حلیمہ نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ آمنہ حلیمہ کو لے کے چلی، محبوب چارپے پہ لیٹے، چہرے پہ سفید چادر، آگے بڑھ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی، محبوب پیغمبر نے آنکھیں مبارک کھولی، سامنے کھڑی حلیمہ کو دیکھتے ہی محبوب پیغمبر مسکرا پڑے۔ آپ کا مسکرانا تھا، حلیمہ دل دے بیٹھی، پیچھے ساتھ کھڑے خامن سے کہنے لگی مجھے یہاں سے کچھ ملے یا نہ ملے، لیکن اس معصوم کے معصومانہ مسکراہٹیں یہ تو میرے دل کو تسلیہ دیتی رہے گی۔ تو حلیمہ کہا، حلیمہ اٹھا لو، اصل اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، شاید اللہ اس بچے میں ہمارے لیے برکتوں کو پیدا کر دے گا۔ حلیمہ نے بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، تفصیل واقعی کی اپنی جگہ پہ، حلیمہ محبوب کو لے کے گھر سے نکل رہی ہے، بیوی آمنہ ساتھ ہے، اب یہ بچہ ہے تو ماں سے رخصت ہو رہا ہے، لیکن ڈھیروں دعائیں لیتا ہوا جا رہا ہے۔ اب بیوی آمنہ لگتی جگر کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہی ہے، لیکن آمنہ کو کیا معلوم تھا میرے لگتی جگر جو اس وقت محمد بن عبداللہ ہے، ایک وقت آئے گا اللہ اسے محمد الرسول اللہ بنا دے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے امت
امت کو یہ پیغام دے دیا، گھر سے جانا تو دعائیں لے کے جانا، اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں انہیں دعائیں دے کے جانا، روزانہ صبح